رہے ہیں. زندگی کے لیے ضروری ہے اس رسول پاک کا ذکر ہوتا رہے. روح کی وہ غذا ہے، کائنات کی وہ اصل ہے. جب تک گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ چلتی رہتی ہے. مسلمان کی زندگی اگر چلتی ہے تو روح انسان، روح مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے خیر سے چلتی ہے. میرے آقا کی محبت کے نغمے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، اور کیوں نہ ہم کریں، اس لیے کہ ہمارا ہی عقیدہ ہے یہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اگر رسول پاک کا تذکرہ نہ ہو تو پھر نہ ہم ہیں نہ تم ہو. اقبال نے اسی لیے کہا ہے بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید میں تم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اگر نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے. جن چیزوں کو آپ دیکھیں ان میں نور اگر آج ہے تو وہ برکت رسول اللہ کی ہے. اور تمام مداحان رسول نے اپنی اپنی زندگیاں صرف کر دی، قلم ٹوٹ گئے، سیاہیاں سوکھ گئیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی سعدی شیرازی نے پکار کر کے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کہیں سے ادیب لائل پوری نے کہا تیرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں میرے یار. یہ تمام اشعار جب عاشق اپنے مدح کرتے ہیں رسول پاک کی، ان کی زبانوں سے نکلتا رہا. بریلی کے تاجدار نے بھی کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اے جان جان میں جس میں اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں، پورے اشعار پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہے. تھوڑے سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے مداحوں نے میرے آقا کی شان میں قصیدے لکھے اور قلم توڑ دیے اور ان کی سیاہیاں سوکھ گئی. بریلی کے تاجدار سے اوپر ہم چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا کہا. تو پھر ہمیں ملا بوسیری نے کہا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم. اس قصیدے میں تو 170 اشعار ایسے ہیں جس میں ہر عضو رسول کی تعریف کر دی. حضور کے سفر کی تعریف الگ، معراج کی تعریف الگ، حضور کی پیدائش کی تعریف الگ، خاندان کی تعریف الگ، معجزات کی تعریف الگ، ساری چیزیں بیان کر دی. اخیر میں یوں کہا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یہی تک نہیں، بوسیری سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پکار کر کے کہتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک فلا تخیب مقصدی. یوں پکار کر کے کہا. پھر دیکھا ہم نے اور کہیں فارسی کی زبان میں علامہ عبد الرحمن جامی جیسا نکلتا ہے، کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ. یہ تو امتیوں کے احوال تھے. پھر ہم آگے بڑھ کر کے دیکھے تو خود صحابی رسول پکار رہے ہیں. حسان بن ثابت کہنے لگ گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. صحابہ نے بھی کہا، صحابیات نے بھی کہا، تابعین نے کہا، اولیاء نے کہا، صالحین نے کہا، شعراء نے کہا. ارے میاں یہ تو سارے انسانوں نے کہا. اب رب عظیم نے پکار کر کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. محبوب کی شان بیان کرتا ہے خود ان کا خالق، کہتا ہے والضحی واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. دست مبارک کے لیے بھی اللہ نے فرمایا. قدم کی بات آتی ہے اللہ تو قسم یاد کر کے کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم جس پہ میرا محبوب قدم رکھتا ہے. خود رب قدیر نے قرآن پاک میں قصیدے بیان کیا. اسی لیے شاعر نے یہ کہا تھا آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ.
یہ سمجھ والوں کے لیے ہے, کیڑے نکالنے والوں کے لیے نہیں ہے. عشق کی آنکھیں ہوں, قرآن پڑھے تو یہی کہے گا, آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ, محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے, محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کوڑ لوگوں کو نظر نہیں آتی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں, آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں, دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. ابو جہل بھی دیکھتا رہا, ابو لہب بھی دیکھتا رہا, برائیاں کرتے رہے اور حضور کے قریب آتے نہیں رہے. اگر حضور کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے, صدیق کی آنکھ چاہیے, حسان بن ثابت کی آنکھ چاہیے. تبھی تو پکار کر کے بندہ کہے گا میں نے زندگی میں بہت رنگ دیکھے لیکن مصطفیٰ کریم کی زلفوں کے ایک بال نے مجھے اسیر کر دیا ہے. تب جا کر کے کہتا ہے آنکھوں میں بھی بلا کا عشق ہو. عزیزان گرامی وقار, مجھے بات کچھ اور عرض کرنی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے متعلق آج میں گفتگو کرنے آیا تھا مگر رنگ کچھ اور ہی چڑھ گیا. مجمع نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قصیدہ خوانی کا, یہ دیکھیں یہ جو عقیدہ ہے یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. یہ حضور کے نام پر جو مچلنا ہے یہ سنیوں کی قسمت میں ملا ہے. الحمدللہ یہ ہماری قسمت میں ملا ہے. اسی سے تو ہماری امید جاگتی ہے کہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں, زندہ ہیں, مرے نہیں ہیں, زندہ ہے. اسی لیے کہا ہے شاعر نے اس مسلمان کو بیدار تو ہو لینے دو, پھر دنیا کی ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے ہیں. بیدار ہو لینے دو, تھوڑی دیر کی بات ہے. یہ رسول پاک کے نام پر جھومنا اور دل کی خوشیوں کے ساتھ مسکرانا, آنکھوں میں ایک نور کا چلا آنا اور اپنے جسم میں ایک الگ سی کیفیت پا جانا, یہ تمہارے اندر دبے ہوئے عشق کی چنگاری کا یہ راز ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان مر گئے تو میرے عزیزوں آزمانے کا نسخہ یہ ہے کہ حضور کا تذکرہ اس کے سامنے کر کے دیکھو. اگر چہرہ کھل جاتا ہے تو ایمان ابھی باقی ہے, چہرہ کھلتا ہے تو ایمان ابھی باقی ہے. اسی لیے ہم نا امید نہیں ہوتے, ہم حوصلے کے ساتھ بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کی تعداد بہت کم ہے, آپ مائنورٹی میں ہیں, اقلیت میں ہے, بڑی بڑی باتیں نہ کریں. میرے عزیز یہی تو مصطفیٰ کی غلامی کا اثر ہے. جب ان کے قدموں میں کوئی آتا ہے تو بلال بھی قیصر و کسریٰ کو للکار سکتا ہے. حبشہ کے رہنے والے غلام بلال حبشی کے اندر بھی اتنا پاور آتا ہے کہ وہ قیصر اور کسریٰ کو للکار سکتا ہے. جب سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں قیصر بھی ختم, کسریٰ بھی ختم, سلطنتیں ٹوٹ گئی. فتح ہو کر کے آنے کے بعد سیدنا عمر فاروق نے یہی کہا تھا میں وہی عمر ہوں خطاب کا بیٹا جسے بچپن میں 2 بکریاں سنبھالنا نہیں آتا تھا, آج 6 ملکوں کو اکیلا سنبھالتا ہے صرف اس لیے کہ قدم رسول کی برکت ہے. یہی تو اثر ہے مصطفیٰ کریم کے تذکرے کا, یہی تو اثر ہے ایمان کی تازگی اور روح کی بالیدگی. یہ میرے آقا کے نام میں اللہ نے رکھی ہے. میرے عزیزو سیدنا, یہ میں بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عزیز چچا جنہوں نے آپ کی زندگی بھر حمایت کی, جناب ابو طالب, ان کا یہ شعر ہے, ان کا یہ کہنا ہے. میں اس بحث میں نہیں جاتا, بہت سارے لوگ اختلافی بحث میں پڑے ہوئے ہیں. جناب ابو طالب کے متعلق بہت ساری بحثیں کیا کرتے ہیں, مگر میں اتنا کہتا ہوں کہ انہوں نے حضور کی شان میں کہا تھا یہ رسول کا چہرہ وہ ہے جس چہرے کی برکت سے بارش بھی مانگو تو بارش آ جائے. ان کے چچا نے کہا تھا یہ چہرے پاک میں یہ اثر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس چہرے کے توسل سے بارش مانگی جائے, رب تعالیٰ بارش بھی اتارے گا. اے میرے عزیزو تم اپنی قسمت پر کیوں نہ قربان جاؤ, اس رسول پاک کو اللہ نے تمہارے حصے میں عطا کیا ہے. یہی تو قرآن میں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اس اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان اپنے محبوب رسول کو پیدا کیا ہے. وہ اب تم پر عذابات نہیں ڈالتا. پچھلی قوموں کی طرح گناہ آج بھی ہیں, نہ پتھر برستے, نہ آگ برستی ہے, نہ ہواؤں کا عذاب, نہ خنزیر بنائے جاتے ہیں, نہ کتے بنائے جاتے ہیں, نہ خنزیر نہ بندر بنائے جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. گناہ آج بھی ہیں, عذابات الگ قسم کے آ رہے ہیں, اب بھی آ رہے ہیں, لیکن وہ عذابات نہیں آتے پہلے کی قوموں کے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کہ ان کے درمیان میرا رسول آرام فرما. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ,
اللہ وہ عذاب اب نہیں بھیجے گا، اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا رسول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہے۔ میرے عزیزوں، لوگ جو یہ کہتے ہیں کم ہیں تعداد میں، اقلیت میں ہے، مائنورٹی میں ہے، تبھی تو مزہ ہے سر چڑھ کے بولنے کا۔ زیادہ ہے، میجورٹی ہے تو تعداد پہ بھروسہ آ جاتا ہے، اسلحے پہ بھروسہ آ جاتا ہے، گھمنڈ اسباب پر آ جاتا ہے۔ کم ہو اور پھر حق بولو تو اللہ پر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے۔ کم ہو اور کہیں سے کوئی طاقت تمہارے سپورٹ میں نہ ہو، پھر بولو، مزہ بھی آتا ہے، پیچھے رسول پاک کی بیکنگ بھی ہوتی ہے اور اللہ کی عنایتیں بھی ہوتی ہیں۔ تم کس انتظار میں ہو؟ طاقت آئے تب بولیں گے، حکومت آئے تب بولیں گے، تب تو تم اپنی حکومت کے بل بوتے بولو گے، جیسے آج یہ خنزیر چلاتے ہیں، وہ اپنے تخت کے بل بوتے بول رہے ہیں، ورنہ تو ان پاکھنڈیوں کی حیثیت کیا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف بول سکے؟ تخت اگر بھیک میں مل گیا یا جعلی طریقے سے مل گیا تو اس تخت کے ذریعے سے بول رہے ہیں۔ کمال تو اس وقت ہے جس کے پاس نہ کوئی الیکشن کی سرٹیفکیٹ، نہ اس کے پاس کوئی دولت، نہ مجھ جیسے فقیر کے پاس کچھ نہیں، اگر میں بول سکتا ہوں تو صرف یہ نسبت رسول ہے۔ الحمدللہ، مسلمان کو جو حق بولنے پر کوئی چیز آمادہ کرتی ہے تو وہ سیاست، حکومت، طاقت نہیں بلکہ محبت رسول آمادہ کرتی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت آمادہ کرتی۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ یہ ہماری جانوں کے لیے، ہماری روحوں کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری غذا ہے۔ آپ خود محسوس کریں گے زیادہ دن تک اگر حضور کو نہیں سنو گے تو دل مرجھانے لگتا ہے، دل کے اندر کمزوریاں آتی ہیں، گناہ کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے۔ جہاں اسے مصطفیٰ کی یاد آ جائے پھر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، پلٹ آتا ہے، مسجدوں کی طرف دوڑتا ہے، اپنی نبی کی محبت میں کچھ نہ کچھ خیرات، صدقات، میلاد کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ حضور پاک سے دور جتنا جاؤ گے بے چینی اتنی بڑھتی جائے گی، بے سکونی، بے قراری اتنی بڑھتی جائے گی۔ اور اس کا اندازہ کرو، جتنا قریب ہوتے جاؤ گے، جتنے قریب ہوتے جاؤ گے، وہ نور کے ان جہانوں کا سفر کرنے لگ جاؤ گے جہاں تمہارے برابر کا کوئی آ نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربت کا جو سفر ہے، اے نوجوانوں، یہ خوش قسمت لوگوں کو سفر ملتا ہے جو سب کچھ چھوڑ دیا ہو، جیسے صہیب رومی کی طرح اپنے ماں، باپ، بھائی، بہن سب کو چھوڑ کر مکہ سے نکلے تھے۔ ماں نے پکار کر کے کہا، صہیب تمہارے بدن پر جو کپڑے ہیں یہ ہمارے سلائے ہوئے ہیں، تیری کمائی کے نہیں۔ وہ بھی نکال کے دے دیا، وہ بھی نکال کے دے دیا۔ مدینے جانا تھا رسول پاک کی بارگاہ میں، کیا پہنا؟ ٹاٹ کے کپڑے، گونی جو تھیلا ہوتا ہے اس کو اوڑھ کر کے کانٹے لگا لیے۔ اتنے پہ نہیں، باپ نے گنڈے بھیجے راستے میں اور مار توڑ کیا، اتنا مارا کہ ناک سے خون آیا۔ صہیب اس کے باوجود خاموش نہیں رہے، سفر جاری رکھا، سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ 8 دن کے بعد کمزوری کے عالم میں زخموں کے ساتھ مدینے پہنچ رہے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں مغرب کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے بار بار باہر نکل رہے تھے، بار بار باہر نکل کر دیکھ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، آقا کوئی قبیلہ آ رہا ہے، کوئی وفد آ رہا ہے ملاقات کے لیے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے، سب کو چھوڑ کر کے آ رہا ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر آ رہا ہے۔ وہ غیب داں رسول انتظار میں تھے، جب صہیب پہنچے میرے آقا نے سینے سے سینہ ملایا، اپنی چادر مبارک اٹھا کر انہیں پہنا دیا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں میرے سارے زخم کافور ہو گئے، جتنا درد تھا سب نکل گیا، جتنا غم تھا ماں باپ کو چھوڑنے کا، ایک بار سینے سے سینہ کیا ملا، سارے غم تمام کافور ہو چکے تھے، اور زندگی بھر اس چادر کو اپنے جسم سے الگ نہیں کیا۔ حضرت صہیب اسی چادر کو لے کر قبر میں بھی دفن ہو گئے۔ اخیر تک وہ کہتے تھے، اے لوگوں سنو، دنیا میں اگر سب سے زیادہ عزیز کوئی ہوتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت کوئی کرتا ہے وہ باپ اور ماں ہوتے ہیں۔ میں وہ انسان ہوں جس سے ماں اور باپ نے بدن کے کپڑے بھی چھین لیے، جب میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا تو مجھے جس نے لباس پہنایا وہ محمد رسول اللہ ہے، مجھے جو چادر عنایت کی وہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس کیفیت کو، جس صفات کو مجھے آج عرض کرنا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ نے انہیں فرمایا، اے نبی آپ فرما دیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ فرما دیں، اے انسانوں میں تم سب کے پاس رسول بن کر آیا ہوں۔
इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सारे इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रसूल बनकर आए। मेरी यह दावत है, जितनी भी कौमें आ जाएं उन सब के लिए भी हुजूर रसूल बनकर आए। तुम्हारी नजात इसी में है कि रसूल पाक की रिसालत को कबूल कर लो। चाहे दुनिया में ईसाइयत हो, यहूदियत हो, जो भी हो, उन सब के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनकर के आए, सबके लिए रहमत भी बनकर के आए। और इसी तबलीग के लिए, सारे लोगों को हक की तरफ बुलाने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी भर तगोदो करते रहे, मेहनत शाक़ा फरमाया, तबलीगें की, असफार किए, गज़बात किए, मारके देखे, बहुत सारी चीजें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बर्दाश्त की, वो सिर्फ इसी मकसद के लिए कि रसूल सिर्फ मदीने के लिए नहीं आए थे, सिर्फ मक्के के लिए नहीं आए थे, बल्कि पूरी कायनात के वो रसूल बनकर आए थे। और साल के लिए, 5 साल, 10 साल, 100 साल के लिए नहीं, सुबह क़यामत तक के लिए वो रसूल बनकर आए। अब उस रसूल का जो मैसेज है वो पहुंचाने की जिम्मेदारी उम्मत की है। तुम सबके कंधों पर यह जिम्मेदारी, हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी है। उस रसूल की रिसालत, उस रसूल का जो मैसेज था पूरी कायनात के लिए, हर मुसलमान के ऊपर यह जिम्मेदारी है। अगर तुम इस्लाम ला चुके हो तो इस्लाम की खूबियां दूसरों तक पहुंचाओ, दूसरों तक पहुंचाओ। इसकी खूबियां क्या है? आज दुनिया पूरी प्रोपेगेंडे के जरिए से इस्लाम मुखालिफ दुश्मनी और जहर इतना घोल रही है। इस वक्त भी अगर तुम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाओगे तो कयामत के दिन पूछ होगी, पकड़ होगी कि तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को नशर करने में कौन सा किरदार अदा किया। तुम चाहते बहुत हो मेरे आका को, मालूम है, तुम मोहब्बत बहुत करते हो अपने रसूल से, जान देने की भी बात करते हो, सब कुछ लुटाने की भी बात करते हो, लेकिन ऐ अजीज, तुझे ये सब करने की अंदर से हिम्मत, ताकत सब कुछ है, लेकिन उस रसूल पाक के दीवाने बनाने में काम क्यों नहीं करते? लोगों को और उस रसूल पाक के इस अमन वाले मैसेज से जोड़ने में क्यों नहीं मेहनत करते? यहां पर कच्चे जरूर हैं, हम बहुत कच्चे हैं। ये आज दिल दहला देने वाली बातें हैं। हिंदुस्तान में आज जो हालात चल रहे हैं, इस पर मैं अगर थोड़ी सी बात करूं, क्या हमारे इर्द गिर्द आप नहीं देख रहे, नफरतों का माहौल बढ़ता जा रहा है, जहर इस कदर फैलाया जा रहा है कि लोग मुसलमानों के नाम से चिढ़ने लग जाएं। जो अब तक सेकुलर कहलाते थे वो भी कट्टर होने लग गए, वो भी अब शिद्दत पसंद होने लग गए। यहां दुगली पॉलिसी बहुत ज्यादा उरूज पर है, यानी अपनों के लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून, तुम्हारे लिए अलग सिस्टम, हमारे लिए अलग सिस्टम। ये सब चीजें आज देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में 2-4 दिन कबल की न्यूज कि तकरीबन 18 या 19 लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, यानी मुसलमान अपना दीन छोड़ करके हिंदू धर्म को अपनाते हैं। न्यूज में ये सब बातें आई, फैल गई, वीडियो भी बनाई गई उनकी, वो हवन करते हुए, वो पूजा पाठ करते हुए अपना धर्म पहले वाला छोड़ करके दूसरे धर्म को इख्तियार कर रहे हैं। जिस पंडित ने उनको धर्म परिवर्तन करवाया उसने इंटरव्यू भी दिया, सारी चीजें चल रही हैं। वो करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई एक मुबल्लिग इस्लाम की सच्चाइयां फैलाए तो उस पर NSA लगाया जाएगा। उसे कहा जाएगा कि ये बाहर के पैसे लेकर के लोगों पर जबरदस्ती दीन बदल रहा था। ये दोगली पॉलिसी है। बहरहाल मुझे बात यहां जो अर्ज करनी वो ये है, इन्होंने 18 लोगों को या 19 लोगों को जो धर्म परिवर्तन कराया, जैसे भी हो, इस्लाम किसी के जाने से न रुकता है न मिटता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम किसी हल्के फुल्के पौधे का नाम नहीं है। ये इसकी जड़ें तहतुस्सरा में, इसकी शाखें औजे सुरैया पर हैं। पूरी कायनात मिलकर के इस्लाम को हिला नहीं सकेगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्या, ये रब्बुल जलाल का चैलेंज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये दस्तूर है। इसका कुछ नहीं होने वाला है। जो आ रहे हैं ठीक है, तुम्हारी नजात है, जो जा रहा है तुम्हारे लिए जहन्नम है। मैं सवाल ये करता हूं, वो 18-19 लोग जो 3 परिवार के थे, वो धर्म परिवर्तन करके जो चले गए, उसकी वजह क्या बनी, क्यों ऐसा हुआ? मैंने मालूम किया उस वहां के मकामी लोगों से। एक मौलवी साहब थे, उन्होंने ये मैसेज किया कि जिस गांव के लोग हैं वहां तकरीबन 10,000 मुसलमानों की आबादी है, जहां ये लोग
بدل گئے 10,000 مسلمانوں کی. کہا اتنے سارے مسلمان ہیں ایسے علاقے میں رہتے ہوئے پھر بھی ان کو ایسا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو فجر کی نماز میں 4 لوگ ملیں گے, مغرب کی نماز میں 10 سے 15 لوگ 20 لوگ ملیں گے 10,000 کی آبادی میں. اے میرے عزیزو, کیا یہی محبت مصطفیٰ ہے جو تم نے ان اعمال کو ٹھکرا دیا اور صرف محفلوں میں, مجمعوں میں, جلسوں میں پکارتے رہ گئے؟ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لا کر دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرو گے, شب خون مارے جائیں گے, اسی طرح سے تمہارے گھروں پر چھید کیے جائیں گے, اسی طرح سے تمہارے قلعوں کو کاٹ کر کے اندر سے لوگوں کو لے جایا جائے گا. یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک تم گہری نیند سو رہے ہو. میری دعوت صرف اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل بروز قیامت اگر پوچھیں تم سے, تو میرا امتی ہے, تو میرا چاہنے والا ہے, تو مجھ سے محبت کرتا ہے, بتا میری محبت کتنوں کے سینے میں تو نے ڈالی؟ ہوتا تو یہی ہے, ہر شخص اپنے محبوب کا تذکرہ کھل کر کے کرتا ہے. آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں, دوسروں کو بھی منواتے رہتے ہیں. ارے یہاں حالات تو ایسے ہیں کہ تمہارے پیر کو میں نہ مانوں تو مجھے باہر کرتے ہو, میرے پیر کو تم نہ مانو ہمارے ادھر کے لوگ باہر کرتے ہیں. ہم پیروں کے لیے تو اتنی بات رکھتے ہیں, حضور پاک کے لیے کیوں نہیں؟ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ تو سیکنڈری میرے اوپر ذمہ داری یہی آتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس طرح محبت میں تڑپتا ہوا دیکھوں, ان کے سینوں میں بھی محبت مصطفیٰ کو دیکھوں. اس تبلیغ کو جب چھوڑ دیا تب یہ حالات ایسے آ گئے ہیں. شاعر نے سچ کہا ہے, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. ہوتا ایسے ہی ہے. گھر پرانا اگر گر گیا نا تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیتے. گھر جب تک سلامت ہے کوئی گھر کے دروازے سے نہیں گھستا. گرا ہے گھر تبھی لوگوں نے راستہ بنایا ہے. آج حالات تمہارے خستہ ہیں اور گر گئے ہیں, اس لیے ہر کوئی تمہارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی ہم نے سنا نہیں کہ موب لنچنگ کسی عیسائی کی ہوتی ہے, صرف تمہاری. تمہیں پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے. ارے میاں عیسائی بھی تو رام رام نہیں بولتے ہیں, وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. یہودی بھی نہیں بولتے, لیکن مجال ہے ان لوگوں نے کبھی کسی کی موب لنچنگ کی ہو؟ صرف اور صرف مظلوم مسلمان نظر آتے ہیں. مظلوم مسلمان ہیں جن کو ان کے دین پر, ان کی داڑھی کے نام پر ٹارچر کیا جائے, ان کی ٹوپی کے نام پہ ٹارچر کیا جائے. یہ حالات صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں, جس کو میں بارہا کہتا ہوں, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جب ہٹو گے دنیا یہی دکھائے گی, دنیا ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائے گی. اور اسی لیے کہا ہے کہ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. آج جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ سب ٹرائل ہے, ابھی اور کچھ آنا باقی ہے. بہت سارے لوگ آج جتھا بنا کر کے چھوٹی چھوٹی سی کنڈلیاں, چھوٹی چھوٹی سی منڈلیاں جس میں آتنکی نعرے لگائے جائیں اور مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جائے, قتل کرنے کی بات کی جائے, یہ سب سنو اور انتظار کرو میرے عزیزوں, اور بھی بڑے وقت آنے والے ہیں. لیکن بیدار ہو گئے اور اپنے آپ کو سنبھال لیے تو میرا یہ صرف امید کی بات نہیں, یقین کی بات ہے. کوئی اگر تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائے گا, انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کی طرف سے غیبی مدد ایسی آئے گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوگا, وہ فنا فی النار ہوگا, لیکن مضبوطی تمہارے اندر آئے. دیکھو میرا مولا مدد کب کرتا ہے. بدر کے وہ 313 جوانوں کو دیکھو, نہتے ہیں, ان کے پاس ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھیں, پہننے کے لیے چپلیں نہیں تھیں, سواریاں بھی بہت کم, پیدل گئے ہیں اکثر. دھوپ کا وقت ہے اور ریت والا میدان ہے, سب پورے ریت میں ہے. کتنی آزمائشیں, پلس اس پر رمضان کا مہینہ ہے اور چھاؤں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, کوئی درخت تک نہیں ہے سائے کا. میرے عزیزو, جب اس قدر مشقتیں اٹھا کر حضور کی وفاداری کرتے ہیں نا, تب اللہ 5000 فرشتوں کو اتارتا ہے. قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر,
اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نازل کی ہے بدر میں، بدر کے میدان میں مدد نازل فرمائی، حنین میں نازل فرمائی۔ عزیزان گرام وقار، تمہارے لیے مدد آئے گی، صرف اور صرف شرط یہی ہے، ان کنتم مؤمنین۔ قرآن نے کہا اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول سے وہ اپنی اولاد، تمام انسانوں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہ کرے، جب تک حضور سے محبت نہ کرے سب سے زیادہ، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا، گربعون رسیدی تمام ابو لہبیس۔ اقبال نے کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی تو ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکا۔ میرے عزیزو، اب بات میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی۔ مجھے کبھی کبھار غم بھی ہوتا ہے اس بات کا، دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج بھی اس رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس رسول پروردگار، رسول رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اپنی زندگی پاک میں بھی مشقتیں اٹھاتے رہے، جس رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں ڈھائی تھیں، اس رسول پاک کو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہندوستان کی سرزمین سے گالیوں کی بوچھار ہو رہی ہے، آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ آج تم نے جتنی گالیاں میرے نبی کو دی، میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو اتنی باتیں نہیں کہی گئی ہوں گی، کسی بھی نہیں۔ مجھے بتاؤ یہودیوں کی جو مقدس شخصیات ہے ان سے کون چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ نہ ہم نے آج تک گالی دی، دوسرے بھی نہیں۔ عیسائی اور یہودی لڑتے رہتے تھے، الگ بات ہے، عیسائی جن کو مقدس مانتے ہیں ان کو کون گالیاں دیتا ہے؟ پلس ہندو جن کو مقدس مانتے ہیں ہم کہاں انہیں گالیاں دیتے ہیں؟ لیکن ایک مظلوم شخصیت ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج بھی دنیا اپنے نشانے پر رکھی ہوئی ہے۔ کارٹون بنانا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا، رسول کی ذات ملتی ہے۔ انہیں مسخرہ کرنا ہے، جوک بنانا ہے، حضور کی ذات ملتی ہے۔ انہیں گالیاں بھپکیاں دینا ہے، حضور کی ذات ملتی ہے۔ آج کتنے کمزور ہو گئے یہ کروڑوں مسلمان، کتنے کمزور ہو گئے کروڑوں مسلمان۔ وہ عروہ بن مسعود کی بات مجھے یاد آتی ہے، جس کو قاصد بنا کر کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھاؤ محمد نے کتنی طاقت جمع کی۔ عروہ بن مسعود یہ قاصد بن کر کے آئے تھے دشمنوں کی طرف سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھنے آئے تھے کہ یہ للکارتے ہیں کیسر و کسرا کو بھی، سپر پاور کو بھی، ہے کتنی ان کے پاس طاقت۔ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ کیا دیکھا تھا؟ جنگی ہتھیار دیکھا تھا حضور کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ بہت بڑے ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ کہتے میں نے دیکھا مغرب کی اذان ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے نکلے ہیں، وضو کا پانی لایا گیا، وضو جیسی کرنے لگے صحابہ ارد گرد ایسے جمع ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں۔ وہ عروہ بن مسعود دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ کوئی اپنا دامن سامنے کیا ہے، کوئی ہاتھ سامنے کیا ہے، حضور کے چہرے کے پانی کو سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، کوئی اپنے دامن پہ لیتا ہے۔ ایک قطرہ بھی حضور کے وضو کا نیچے گرنے نہیں دیا صحابہ نے، یا تو اپنے دامن پر لیا یا ہاتھوں پر لیا اور چہرے پر مل لیا، جو پانی جس کو زیادہ ملا وہ اپنا پی لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک بھی اگر کلی میں نکلا ہے صحابہ نے پی لیا۔ عروہ بن مسعود یہی دیکھ کر واپس گئے اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا کہ چھوڑ دو محمد سے لڑنے کی بات۔ کہا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار؟ کہا ہتھیار تو میں نے بہت نہیں دیکھا لیکن دیوانوں کی فوج دیکھا ہے، ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں، کیسر و کسرا کے دربار میں بھی میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھا۔ ارے وہ دیوانے ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے کو بھی گرنے نہیں دیتے، ان کے ناک کا پانی، ان کی کلی کا پانی، ان کے جسم کا پانی اپنے بدن پر لیتے ہیں، ہاتھوں پر لیتے ہیں، چہرے پر مل لیتے ہیں،
یہ قوم کب رسول کا خون گرنے دے گی؟ وہ قوم جو وضو کے قطرے کو گرنے نہیں دیتی، وہ خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دے گی؟ اس لیے چھوڑ دو میرے عزیزو، دنیا کی طاقتیں اگر ان کے اندر ہلچل مچی ہے اور ان کے اندر لرزہ طاری ہوا تھا تو صرف صحابہ کی یہ دیوانگی کو دیکھ کر، میرے آقا پر وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ ایسے ہیں، یہ جان دینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں، اس لیے اس قوم سے لڑنے کا چھوڑ دو۔ قیصر و کسریٰ جیسے بڑے سپر پاور ڈر گئے تھے تو صرف صحابہ کی اس وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ حضور کے وضو کا قطرہ گرنے نہیں دیتے۔ اور آج دنیا اگر تم سے نہیں ڈر رہی ہے تو اس لیے کہ یہ اب اپنے نبی کی حرمت کو، عزت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے، خاطر میں نہیں لاتے۔ کچھ بھی کرو اپنے رسول کے لیے یہ جھیل لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے ان کو خوب گالیاں تو ان کو مارو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ آج اگر تمہارے اندر جذبہ وہی ہوتا جو صحابہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا، عزیزان گرامی، وہ صحابہ کا جذبہ یہی تھا جو جنگوں میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، حتیٰ کہ وہ نمازوں میں بھی تک حضور پاک کے دیدار کو عبادت کا عین سمجھتے تھے۔ حضور کی پیروی، حضور کی اطاعت، ان کی دلجوئی کو عبادت سمجھتے تھے اور حقیقت ہے۔ اور آج ہم نے جو یہ دوریاں اختیار کی ہیں، یہی ایک اصل مقصد ہے، اصل سبب ہے، یہی ایک اصل وجہ ہے جو ہمارے اوپر ذلتیں مسلط کی جا رہی ہیں۔ اب میں بات عرض کرتا ہوں، جس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں نے طے کیا تھا بہت دن پہلے ہی کہ اس بار اگر آپ کے درمیان حضور کی سیرت بیان کرنا ہے تو حضور کی مدنی سیرت کو بیان کروں گا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ مکی سیرت ہی بیان کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، حضور کی زندگی کے دو حصے ہیں، مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی۔ 53 سال تک حضور کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال صرف مدینہ طیبہ میں رہے۔ لیکن پوری 53 سالہ زندگی کو ایک طرف، اعلان نبوت کے بعد حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، وہ آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کی تھی، 40 سال سے لے کر کے 53 سال تک، یعنی 23 سال نہیں، تقریباً 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ وہ 13 سال کی زندگی اور 10 سال مدینے کی۔ مکی زندگی کو اس لیے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرنے میں کچھ ہونا نہیں ہے، ہاں بس یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات ہوں گے، رحم کا معاملہ ہے، ارے میرے نبی پر ایسا ہوا ایسا ہوا، مکہ والوں نے ستایا پریشان کیا، طائف والوں نے ستایا پریشان کیا، حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا، پتے کھانے پر مجبور کیا، یہ سب مکہ میں ہوا، یہ سب مکہ میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھائے گئے، یہ مکہ میں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں کسی نے گمچھا ڈال کر کھینچا، یہ مکہ میں ہوا۔ صحابہ کو جو مارا گیا، یہ مکہ میں ہوا۔ یہی سب مکی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، مدنی سیرت بھی بیان کی جائے، جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کو اسٹیبلش کیا، قائم کیا، اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو وہاں سے نکلے تو پوری دنیا میں سمندر کی طرف پھیلتے چلے گئے۔ وہ مدنی زندگی تھی۔ مدنی زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غزوات سے بھری ہوئی ہے۔ غزوات کس کو کہتے ہیں؟ جنگوں کو۔ اب میں آتا ہوں اصل بات پر، جس لفظ کو بہت سارے لوگ سننا نہیں چاہتے، ہم وہ سنانا ضرور چاہتے ہیں، وہ ہے رسول پاک کی جہاد کی زندگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیا ہے۔ پھر حضور نے جو کیا اس لفظ کو بولنے سے آج ڈرو گے؟ پھر کہو سب کو کہ اگر لفظ جہاد سخت ہے تو پھر مجھے میرے نبی کی آدھی سیرت چھوڑنی پڑ جائے گی۔ میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں، میرے نبی کی زندگی کا ایک گوشہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیتے ہیں۔ ہم اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ حضور کی زندگی سے لفظ جہاد نکالو گے، نہیں، جہاد پہ مت بولیے آپ، یہ جہاد وغیرہ پہ بولیں گے تو آپ کو آتنکوادی بنا دیں گے۔ ایسے آتنکوادی بنے تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔
اس لیے کہ آلریڈی دنیا ہمیں دیوانہ کہے، پاگل کہے، مجنو کہے، کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک بار مدینے کے تاجدار یہ کہہ دیں تو میرا ہے. دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ نہ یہ حساب لینے والی ہے، نہ یہ سزا و جزا دینے والی ہے. ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ مدینے کے تاجدار سے لینا ہے. ہم ان کی رضا کے لیے جی رہے ہیں تو پھر ان کے بولنے چھالنے کی فکر کیوں کریں؟ یہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تم دہشت گرد کہتے ہو، کہہ لو، خوشی سے کہو. آتنکوادی مجھے کہتے ہو، کہہ لو، خوشی سے کہہ لو. مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ نہ میں نے تمہارے لیے کپڑے پہنے ہیں، نہ تمہارے باپ کا کھانا کھایا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم جیتے ہیں رسول پاک کی زندگی کو دیکھ کر کے. اور ہمارے اشعار میں تو یہ ہم پڑھتے بھی ہیں نا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہاں اتنا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں اس دربار سے ہمیں کوئی دور نہ کر سکے. شاعر نے بہت اچھا کہا تھا کہ اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے، اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے، پر شرط اتنی ہے کہ در محبوب پہ دی جائے. بس ہماری خواہش اتنی ہے، مارنا ہے مار لو، حضور کے سامنے مار لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں جو عرض کر رہا ہوں، لفظ جہاد کو جو بولنا بھی آج علماء نے ترک کر دیا، اور یہ ظالم یہی چاہتے ہیں. میں آپ کو کھل کر کے آج بتاؤں، کھل کے بتاؤں، پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے لیے اگر کوئی دو چیزیں نہیں چاہتے کہ کبھی ان کی زبان پر نہیں آنا ہے، تم کچھ بھی کر لو. احتجاج کرنا چاہتے ہو، ان کو چھوٹ دے دو، ان کو نمازوں کے لیے بھی چھوٹ دے دو، اذانوں کے لیے بھی چھوٹ دو، مسجدوں کے لیے، عیدگاہوں کے لیے، سب کے لیے چھوٹ دو. تمہیں کہیں آبجیکشن نہیں آئے گا. صرف آبجیکشن یہ کریں گے تو دو باتوں پر، دیکھنا اس کے بعد آبجیکشن آئے گا جو میں بات عرض کر رہا ہوں. دو باتیں نہ کہی جائیں، دو باتیں نہ کہی جائیں. وہ کیا ہے؟ ایک خلافت کا لفظ استعمال نہ کرو، دوسرے جہاد کا لفظ استعمال نہ کرو. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ نے ان کی نانی یاد کرائی تھی. انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ سلطان عبد الحمید نے فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا، ہر ایک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا. انہیں پتا ہے خلافت آنے کے بعد کوئی عبد الحمید بھی زندہ ہو سکتا ہے. انہیں پتا ہے اگر خلافت آئی تو صلاح الدین بھی اٹھ سکتا ہے. انہیں پتا ہے خلافت اگر آئی تو شہاب الدین غوری بھی آ سکتا ہے. اور آج غنڈے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. انہیں پتا ہے اگر یہ خلافت کی بات کریں گے تو کہیں ٹیپو سلطان نہ آ جائے، کہیں اورنگزیب زندہ نہ ہو جائے. ہم عرض کریں گے، ہم بات کریں گے، خلافت کی بھی بات کریں گے اور جہاد کی بھی بات کریں گے. میرے عزیزوں، جہاد ان کو سمجھانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد. اب لگے ہوئے ہاتھوں میں ایک مختصر سی بات عرض کر دوں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام یہ جہادوں کی بات کر کر کے پھیلایا ہے گیا ہے اور قتل سے پھیلایا گیا ہے. شرم سے ڈوب مرو گے اگر میں تاریخ بتا دوں، شرم سے ڈوب مرو گے. تاریخ میں بتاتا ہوں، سن لو کان کھول کر کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پاک میں تقریباً 80 غزوات اور سرایا ہوئے. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود حضور تشریف لے گئے، سرایا اس کو کہتے ہیں جس میں حضور نے کسی کو وکیل بنا کر بھیجا، اب خود نہیں گئے، صحابہ کو بھیجا. یہ ٹوٹل ملا کر کے 80 ہوتے ہیں حضور کی زندگی میں، وہ بھی 10 سال کی زندگی میں. 80 کو ہٹا کر کے بھی اگر دیکھیں تو 17 غزوات، بعض نے 27 کا ذکر کیا ہے جس میں حضور تشریف لے گئے. اے مسلمانوں سوچو، 27 جنگیں یا 80 جنگیں ہوئی حضور کی زندگی میں. سوچ رہے ہوں کتنی جنگیں، کتنی جنگیں، کتنی جنگیں، اتنی جنگیں 10 سال میں. لیکن قتل کتنے ہوئے یہ تاریخ ان سے بھی پوچھو، مجھ سے بھی پوچھو. پورے ان 80 جنگوں کے اندر 139 مسلمان قتل ہوئے. 139 کتنے؟ 139. اور ٹوٹل جو کافر مرے 112. ان پوری جنگوں میں 112 139 تقریباً 250 کے آس پاس. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ 250 لوگوں کا قتل ہوا 10 سال 80 جنگوں میں. تم اپنا بھی پیراہن ذرا چیک کر کے دیکھ لو. دنیا کی فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی، جس میں برطانیہ بھی ہے، جرمن بھی ہے، روس بھی ہے، سب جوجھ رہے ہیں.
जानते हैं आप, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अजीम में 1.5 करोड़ लोग मरे हैं, 1.5 करोड़ लोग कत्ल हुए हैं। तुम अमन की बात करने के लिए आज निकले हो, कहते हो जिहाद में बहुत सारे लोग मारे गए। ला के दिखा दो मेरे आका की जिंदगी की तारीख में कितने मरे थे और तुम्हारे हाथों से कितने मरे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1.5 करोड़ लोग मरे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 39 से 45 के आसपास, 1939 से 45 के बीच में करीब हुई, तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोग मरे हैं। बाज मैं तखमीना बता रहा हूं, 3 से 5 करोड़ के बीच लोग मारे गए। जख्मियों की तादाद अलग, जो गुम हुए उनकी तादाद अलग। अरे करोड़ों की बात कर रहा हूं, हिसाब कहां है आज? इनको कहां समझ में आएगा करोड़? ये मारने के खूगर हैं, कत्ल करने के आदी हैं, और बात करते हैं चोर कोतवाल को डांटने निकला है। इनके हाथ, इनका दामन खून से भरा हुआ है। कितनी जंगों में कितने मारे गए, एक लिस्ट निकालो और फिर आओ मेरे सामने बैठो, हुजूर की जंगें देखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गज़वात किए, पूरे टोटल गज़वात में 250 से ज्यादा लोग नहीं मारे गए, 250 से ज्यादा। अगर ये कत्ल करने के लिए ही जिहाद होता तो लाखों की तादाद यहां पर भी होती। असल जिहाद जो होता है वो अमन कायम करने के लिए होता है, अमन कायम करने के लिए। जिहाद को एक एग्जाम्पल में मैं बता दूं, एक एग्जाम्पल, भाई तुम्हारा हाथ फोड़ी हो गई है, सड़ रहा है, डॉक्टर के पास गए, क्या करेगा डॉक्टर? चाकू मारेगा और कहेगा मैं ये ऑपरेशन करके काट के निकालता हूं। वो जिहाद ही तो कर रहा है। वो क्या करने के लिए हाथ की फोड़ी काटा? तुम उसको न जालिम कहोगे न बदमाश कहोगे, अरे डॉक्टर चाकू लेके काट दिया फोड़ी को, नहीं, बल्कि कहोगे बड़ा अच्छा आदमी है, फोड़ी को निकाल दिया। हाँ, अब आपको तारीख में बताऊं, सहाबा ने जितनी मर्तबा तलवार उठाई, फोड़ियां मारने के लिए उठाई। जमीन पर जितने फोड़े थे उनको मारने के लिए ही निकाला। आज भी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि जिससे जमीन पर खतरा है उसको अगर खत्म करने के लिए कोई निकलता है तो उसको कोई भी आतंकवाद नहीं कहता, उसको तो अमन का मसीहा कहते हैं। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिहादों को जो तस्करा करना भी लोगों ने छोड़ दिया, यही वजह है कि वो तुम्हें दबाते चले गए। और अब तो ये हो गया कि एक लक़ब दिया जा रहा है मुसलमानों को। क्या लक़ब दिया? जिहादी है, जिहादी है। बहुत सारी जगह टॉन्ट मारते हैं, यानी ताने के तौर पर। तुम ताना मारते होंगे, लेकिन मैं तो खुशी से कबूल करने को तैयार हूं। बहुत सारे लोगों ने नमाजी तो कहा था, हाजी तो कहा था, पहले तुम हो जो जिहादी कह रहे हो, क्योंकि इस्लाम के फराइज में यह भी एक फरीजा है। हां, कलमा पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, रोजा है, हज है, ज़कात है। पहले हज से पहले जो 5वां फर्ज था वो जिहाद फी सबीलिल्लाह था, जिहाद फी सबीलिल्लाह था। तुमने नमाजी कहा, रमजान का रोजेदार कहा, हज का हाजी कहा, ज़कात का खैराती कहा। एक चीज बची थी जो तुमने हमारे लिए कहा, कोई मसला नहीं है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, खौफ दिल से निकालो, खौफ दिल से निकालो। शर्म हया उससे करो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गुनाह की तरफ तुम्हें ले जाए और उससे दूर करे। उससे शर्म हया ना करो जो तुम्हें अल्लाह से करीब करने वाली है। जैसे लोग, रहमानी हया और है, शैतानी हया और है। रहमानी हया, शैतानी हया। शैतानी हया जो तुम्हें नेकियां करने में रोक लगाती है, रहमानी हया वो है जो गुनाह करने में आती है। रहमानी हया आनी चाहिए। तुम फख्र से कहोगे कि मैं मुसलमान हूं, तुम फख्र से कहोगे मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, और यही तुम्हारी गुलामी तुम्हें फिर से इज्जत के मकाम पर ला सकती है, फिर से तुम्हें ऊपर ला सकती है, उरूज और इर्तिका पैदा कर सकती है। इकबाल ने क्या ही बेहतर कहा। उन्होंने जिंदगी भर यूरोप के दौरे, जर्मन के दौरे, बहुत सारी जगहों पर देखा, और वापस आकर के अपनी कौम को जो मैसेज दिया वो यही था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। इलाज तुम्हारा यही है, इलाज तुम्हारा यही है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करो। उनकी जिंदगी पाक का एक एक गोशा हमारे लिए रहमत से भरा हुआ है।